نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول 1447 ہجری شروع ہو چکی ہے اور ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بڑا باعث مسرت ہے، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے دادا نے خوشی منائی۔ خوشی کا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کا برا حال تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت گیری عام تھی۔ نبی آئے تو رحمت آئی۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو مٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت جاں فشانی سے دین کو ہم تک پہنچایا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے وہ نبی بننے کے بعد ہے۔ نبی علیہ السلام جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور 63 سال یعنی 23 سالہ زندگی نبوت کی کہلاتی ہے، تو کیا اس 23 سالہ زندگی میں، نبوت والی زندگی میں، نبی علیہ السلام نے کبھی یوم ولادت منایا؟ کبھی جشن ولادت منایا؟ صحابہ کو جمع کیا، ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان علی آؤ، سب آؤ، ولادت برتھ ڈے مناتے ہیں؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کم و بیش 1,24,000، کسی نے نبی کا جشن ولادت نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، ان کے بعد بھی صلحاء، ائمہ، مجتہدین نے نہیں منایا۔ یعنی ہجری جب سے شروع ہوئی، سب سے پہلے تو یہ دیکھو، اگر نبی علیہ السلام کی یوم ولادت منانا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلامی سال شروع کی تو کسی نے مشورہ دیا کہ جیسے عیسائیوں نے اپنی سال کی شروعات عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 2025 عیسوی یعنی پیدائش، تو حضرت عمر کو کسی نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول ایک عام الفیل کے سال ہوئی ہے، تو ہم اپنی سال کی شروعات پیدائش سے کر دیں۔ جیسے 1447 ہجری ہے، نبی علیہ السلام نے جب 53 سال کی عمر ہو گئی، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، تب سے یہ ہجری سال شروع ہو گئی، تبھی سے 1447 آج ہجرت کو ہو چکے ہیں، ورنہ پیدائش سے لگاتے تو پھر پیدائش لگتا۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، پیدائش سے نہیں لگے گی۔ عیسائیوں نے، کرسچن نے یوم پیدائش کے نام پر آج عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، منع کر دیا گیا۔ تو 600 ہجری تک کوئی نہیں دکھا سکتا دنیا میں کہ مسلمانوں نے اور ایمان والوں نے، نبی سے محبت کرنے والوں نے کبھی جشن یوم ولادت منایا ہو۔ اس کے بعد تقریباً 700 ہجری جب شروع ہوا تو ایک
بادشاہ نے یہ خرافات شروع کی جب سے چلی آ رہی ہے۔ ویسے تو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی پیدائش، نبی علیہ السلام کی جوانی، نبی علیہ السلام کی نبوت اور نبی علیہ السلام کا کھانا، نبی علیہ السلام کا پینا، نبی علیہ السلام کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، مسکرانا، باتیں کرنا، سونا، جاگنا، ہر چیز ہمیں محفوظ رکھنی ہے، ہر چیز کا مذاکرہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک دن طے کر کے نہیں کرنا غیروں کی طرح، اور وہ بھی اس دن جس دن کیا جاتا ہے اس دن بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ڈھول باجے یہ مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، ڈی جے ڈھول بجایا جاتا ہے، اور نمازیں چھوڑ دی جائے، کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں اس دن، سڑکیں جام ہو رہی ہیں اور مرد عورتوں کا خلط ملط ہو رہا، اسی لیے تو منع کیا گیا تھا۔ تو خدا را ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ شریعت میں ثابت ہونا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر روز ہوگا، ہر لمحہ ہوگا، ہر گھڑی ہوگا، یہ طے کر کے کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے نام پر جو آج یہ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی عظمت مصطفیٰ کانفرنس، کوئی محفل میلاد کر رہا ہے، کوئی جشن میلاد النبی منا رہا ہے، ہم ذرا اس سے ہی سوچ لیں، نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول اور عام الفیل والے سال ہوتی ہے، اور وفات بھی دنیا سے جو گئے ہیں وہ بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری ہے۔ 12 ربیع الاول میں آئے، 12 ربیع الاول میں چلے گئے، اب تم خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال ہوگا۔ یہ ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ کچھ روایات اس طریقے کی ثابت ہیں، لیکن برتھ ڈے منانا اور بازاروں میں گناہ کرنا، ڈھول ڈی جے بجانا، لڑکیوں کو نچانا اور نبی علیہ السلام کا کیک کاٹنا، گانا گانا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کہاں سے اجازت ہے؟ خدا را سمجھیں۔ اور بھی ہمارے لیے بہت سارے اپنے کام ہیں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، پیسہ برباد نہ کریں، فضول کاموں میں نہ لگیں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، اپنے اسلامی بچوں کو ڈی ایم بنائیں، اپنے اسلامی بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، اسلامی بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دیں، ان کو وکلا اور ان کو لائر بنائیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ اس میں لڑنا جھگڑنا، ہمیں تو قرآن حدیث سے بات کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن حدیث پر چلے گی۔ میری قوم، میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ علیکم بسنتی، میری سنت، و سنت الخلفاء الراشدین، صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے کیا، کہیں قرآن میں ہے جشن ولادت؟ برتھ ڈے منانا تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو غیروں سے آیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس میں درود شریف کا اہتمام ہمیں روز کرنا ہے، اور اگر کوئی خاموشی سے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہا ہے تو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی خاموشی سے اس دن ذکر نبی بھی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو اس میں خرافاتیں تو نہ ملاؤ۔ آج خرافاتیں ملا دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس درخواست ہے، نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور